چلیں جی دیکھتے ہیں. قال فما بال القرون الاولى اولا تھوڑا سا لمبا کریں گے. قال کہا کس نے؟ فرعون نے. فما پس کیا، بالو حال ہے، القرونی قوموں کا، اولا پہلی. اب یہ سوال شرارت کے لیے تھا اور اس کی 3 وجہ بتائی جاتی ہیں کہ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو رب کی ڈیفینیشن کی نا، وہ ڈیفینیشن بھی کلیئر اینڈ کٹ تھی، کلیئر کٹ ڈیفینیشن تھی، کوئی کنفیوژن نہیں تھی. اس کو پتہ چل گیا تھا. لیکن اس نے یہ کوشچن اس لیے کیا تاکہ وہ پورے ہجوم کے سامنے جو موسیٰ علیہ السلام کا تاثر پیدا ہوا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو ٹریک لائن سے اتار سکیں، ان کی توجہ ڈسٹرب کر کے ان کو کنفیوز کر سکیں. تو اس کی 3 وجہ بتائی جاتی ہیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ فرعون جو ہے اس کو یقین نہیں تھا پیدائش کا، مطلب اس کو تھا، اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ چیزیں خود ہی پیدا ہو گئی ہیں، انسان خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، جیسے سبزہ اگتا ہے برسات کے موسم میں اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے، پھر آخر کار ایک دن خود ہی گل سڑ کے چلا جاتا ہے مٹی میں. تو اس کو بھی لگتا ہے کہ انسان بھی ایسے ہی اگے ہیں، انسان ایسے ہی آ گیا اس دنیا میں، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور پھر اس نے ایسی گل سڑ کے مر جانا ہے. تو جب اس نے سنا کہ ہم سب کے اوپر ایک رب ہے، تو اس نے پوچھا کہ جو اگلی خلق ہے کہاں گئی، جو پیچھے لوگ زمانے میں گزر گئے ہیں، پہلے لوگ جو گزر کے گئے ہیں، ان کا کیا حساب کتاب ہے، ان کا حساب کہاں پہ ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ان کا حساب کتاب تو لکھا ہوا ہے، ایک ایک آدمی جو ہے وہ حاضر ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی بھی حساب نہیں لیا جائے گا. دوسری وجہ بتائی گئی اس کے یہ پوچھنے کی کہ اس نے کیوں کوشچن کیا، اس لیے کیا کہ پہلے زمانوں کا کیا حال ہے. وہ یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ جو لوگ سینکڑوں بسر سے نسل در نسل دوسروں کو رب مانتے رہے، اب ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا نبی، ان کو نہیں پتا تھا رب کا، انہوں نے تو بتوں کی پیروی کی، خود کو الہ سمجھا، کچھ نے اور اپنی پیروی کروائی. ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ ان کو عذاب ہوگا، وہ گمراہ ہوگے، وہ مستحق ہوں گے عذاب کے. تو پھر کیا ہوگا کہ جب آڈینس یہ سنے گی تو آڈینس متنفر ہو جائے گی کہ اچھا ان کا کیا قصور تھا، انہوں نے تو کچھ، مطلب ان کو تو شعور ہی نہیں تھا، ان کو تو کوئی سمجھائی نہیں آیا تھا، تاکہ پھر کیا ہو، لوگ متنفر ہو جائے اور لوگ ان کی بات ہی نہ سنیں. یہ ایک شرارت تھی اس کی جو کہ فرعون نے کی. ٹھیک ہے، تو یہ سب کا طریقہ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی جواب نہیں آتا، دلیل نہیں ہوتی آپ کے پاس، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کی بات کا دوسروں پہ اثر نہ ہو. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ان کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بری تصویر سامنے پیش کر ماضی کے کسے شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کبھی گھر میں کسی کی تعریف ہو رہی ہو یا کسی جگہ پر بھی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا اس کی تعریف ہو رہی ہے تو باقی جو ارد گرد لوگ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اس طرح ماضی میں کیا تھا، تو اس کے ماضی کی باتیں لے کے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ماضی کی وجہ سے شرمندہ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بندہ ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے. تو یا ماضی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ نہیں چاہتا کہ سب کے سامنے آئے، اور اس کو ماضی کی اس کی کمزوری، اس کی کمیاں بتا کر اس کی ایک جو اچھی تصویر سب کے سامنے آتی ہے نا، وہ کیا کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے بری بنا دی جاتی ہے. جی کلاسز میں ہوتا ہوگا آپ یونیورسٹیز میں کہ جس کی ایک دفعہ کوئی پروفیسر تعریف کرتے تو اسٹوڈنٹس کو برداشت نہیں ہوتی اور پھر وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں. بالکل ابھی یہاں پہ لیگ پولنگ تو نہیں، لیکن اس نے دراصل ماضی کے لوگوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ان لوگوں کو متنفر کرنا چاہا. لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت انٹیلیجنٹ تھے، الحمدللہ ماشاء اللہ سے بہت انٹیلیجنٹ تھے، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا جو اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں. تیسری وجہ دیکھتے ہیں. تیسری وجہ کیا تھی؟ تیسری وجہ یہ تھی کہ فرعون یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ
रसूल तो गायब आलिमुल गैब होते हैं, उनको तो गैब का इल्म होता है। तो अगर तुम वाकई रसूल हो तो फिर ये बताओ कि जो पहले लोग गुजर गए उनका अब क्या हाल है, वो किस हाल में है। तो मकसद ये था कि जब ये नहीं बताएंगे तो फिर मैं क्या कहूंगा, तुम कैसे रसूल हो, तुमको तो उनका पता ही नहीं। ये तो जानना रसूलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हालांकि ये जिम्मेदारी रसूलों की नहीं। हम पढ़ते हैं ये अल्लाह का काम है ना। रसूलों का काम तो मौजूदा लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना है, उनको हिदायत देना भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये 3 वजह थी। नीयत क्वेश्चंस नहीं थी, नीयत थी ट्रैप करना, नीयत थी कि जो एक तासुब पैदा हो रहा है वो खत्म किया जाए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया और उसमें हमारे लिए भी बड़ी हिकमत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कौल इल्मुहा इंद रब्बी, इसका इल्म मेरे रब के पास है, फी किताबिन, एक किताब में जो लिखी हुई है। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब बड़ा खूबसूरत है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम को पता है कि पहले लोगों के साथ क्या हुआ, अल्लाह ताला अपने अंबिया को सिखाते बताते हैं ना, तालीम दी जाती है, तो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया उन्होंने, खुद नहीं बताया। रीजन क्या थी? क्योंकि अगर वो कहते कि उनके पास भी नबी आए थे, उन्होंने नहीं माना, हाँ उनको सजा होगी, उनको भी अजाब होगा, तो लोग मुतनफर हो जाते। अगर वो कहते कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे इल्म नहीं दिया गया, ये भी नहीं कहा कि मेरे पास इल्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं दिया गया, तब भी लोग कहते तुम कैसे नबी हो, तुम्हारे पास तो किसी चीज का, जैसे टीचर होता है ना, अक्सर में एक टीचर के पास एक ये भी स्किल होनी चाहिए कि जब उसको क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो वो ये ना कहे कि मुझे नहीं आता, मतलब वो मसलिहत के साथ स्टूडेंट को गाइड करने की कोशिश करे। उसके तरीके ये हो सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपसे कोई छोटा बच्चा पूछ लेता है, उसने बड़ी उम्मीद के साथ क्वेश्चन पूछा होता है, आप उसको कोई असाइनमेंट दे देंगे, अच्छा आप मुझे इस सवाल का जवाब बताएं, फिर आपको इस सवाल की समझ आएगी। तो वो जब तक वो सवाल सर्च करेगा, आप इस अपने जो क्वेश्चन उसने किया उस पर रिसर्च करके उसको बता सकते हैं। कुछ स्किल्स होती हैं जो टीचर्स को आनी चाहिए, तो आप में से जो भी टीचर हो उनको भी अपनानी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन होता है ऑडियंस के सामने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये भी नहीं कहा कि मुझे नहीं इल्म, ताकि लोग मुतनफर ना हो जाए। कोई दलील नहीं दी, कोई तफसील नहीं बताई, क्योंकि क्वेश्चन का मकसद इल्म नहीं था, क्वेश्चन का मकसद फसाद था, फितना अंगेज सवाल था ये। तो जब भी कोई शख्स फितना अंगेज सवाल करता है जिसका मकसद फसाद होता है, तो तरीका हम जो मुस्लिक होते हैं, जो मुबल्लिग होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनका क्वेश्चन का जवाब इस तरह होना चाहिए। ठीक है, कि आप उसका जवाब देने की बजाय अल्लाह की तरफ मंसूब कर लें। और देखें कि वैसे भी जो मुस्लिक होता है, जो मुबल्लिग होता है, उसको सोच समझकर अपनी जुबान खोलनी पड़ती है, मुनासिबत देखनी पड़ती है, कोई कौन सी चीज किस लम्हे मुझे कहनी मुनासिब है। हक बात कहने के लिए भी मुनासिब वक्त हमें देखना पड़ता है। ठीक है, मसलन आप एक जगह पे लेक्चर देने के लिए गए हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को ये ड्रीम दिया जा रहा है, बल्कि आपके पास खुद ही होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं हम जरूर सिखाएं। आप लेक्चर दें, जहाँ भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वहां पे अपने ग्रुप्स बनाएं, ग्रुप के अंदर जाके जो सीखते हैं वो सिखाएं, जितना भी आपसे हो सकता है। किसी जगह पढ़ाते हैं, किसी एकेडमी में, किसी स्कूल में, आप जहाँ पे भी जाएं आप चलता फिरता कुरान, ठीक है, कुरान के लिए प्रॉपर कोई सेशन नहीं शुरू किया जाता कि जी आप पहले कोई अदारा बनाए, नहीं। इसका जो तरीका है शुरू करने का वो यही होता है कि आप चलते फिरते क्या करें, तबलीग करें, चलते फिरते समझाएं लोगों को। अब ये है कि अगर कहीं आपको मौका मिल जाता है, आप किसी को समझा रहे हैं, चंद लोग बैठे हुए हैं, आपका मकसद है कि उनकी इस्लाह करना, उनको उनकी ट्रैक लाइन पे लाना, उनको कुरान से जोड़ना, उनको दीन की तरफ बुलाना। अभी उनका लेवल बिगनर है, वो लेवल बड़ा नहीं है। अब वहां पे कोई एक बंदा आ गया जिसका मकसद इस्लाह करवाना नहीं,
جس کا مقصد قرآن سے جڑنا نہیں، وہ آپ کو ٹرانٹ کرنا چاہتا ہے، تو کوئی اختلافی سوال پوچھ لیتا ہے. مثلا کچھ ایسا کوشچن جیسے نئے نئے آپ علم سکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو ایک بندہ ایک جیسے یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈینٹس ہر طرح کا فیشن کر لیتے ہیں، حجاب بھی نہیں لیا ہوتا، میک اپ بھی بہت زیادہ کرنا اور نیل پینٹ اس طرح کی ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں. کوئی سوال یہ پوچھ لیتا ہے کہ جی نیل پینٹ کے بارے میں کیا حکم ہے، یا بہت سے اور کوشچنس ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب نہیں بتانا چاہیے، اگر بتایا تو آڈینس جو ہے وہ قرآن کے قریب آ رہی ہے، اللہ کے قریب آ رہی ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کو دین کو مشکل سمجھنے لگے، تو مجھے آسان آسان باتیں پہلے بتانی ہے. تو آپ اس کا جواب اگر اس وقت نہ دیں، ٹھیک ہے، تو بہتر ہی ہوتا ہے. تو آپ کو جواب دینے کا بھی طریقہ آنا چاہیے کہ کون سا جواب کس وقت دینا ہے. ٹھیک ہے، سوال جب کرنا ہوتا ہے نا کسی نے، تو جو ایک ٹیچر ہوتا ہے، مصلح ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوشچن کس انداز میں کیا جا رہا ہے، کوشچن کرنے والے کا سٹائل سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آگے جب لیول بڑھتا جائے گا، کیونکہ دین کو ترتیب کے ساتھ سکھانا چاہیے. یہ نہیں کہ دین کو آپ اختلافی باتوں سے شروع کریں. اگر آپ دین کو اختلافی باتوں سے بتانا شروع کریں گے جن میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں پہ تاثیر نہیں پیدا کر سکتے. تو دین کو ان چیزوں سے بتانا شروع کریں جو متفق ہے. جیسے کہ قرآن کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان کو حکم دو کہ تمہارے اور ہمارے اندر جو ایک جیسی بات ہے اس پہ آ جاتے ہیں، یہودی اور عیسائیوں کو. تو ہمیں بھی جب مبلغ ہونے کے ناطے باہر نکل کے لوگوں کو سمجھانا ہے، تو سب سے پہلے جن چیزوں کے بارے میں اختلاف نہیں ہے ان پہ بات کریں. آپ یوں سمجھیں کہ قرآن کے اندر جو محکم باتیں ہیں ان پر بات کرنی چاہیے، محکمات جو واضح ہیں. جیسے آپ عقیدہ توحید پہ بات کریں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نماز پہ بات کریں، آپ قرآن کی محبت پہ بات کریں. جس کو قرآن مل جاتا ہے، قرآن کی محبت مل جاتی ہے، اس کو ہر بات سمجھ آ جاتی ہے. تو پہلا سٹیپ آپ کا محبت دینا ہے، رب کا تعارف کروانا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کا انٹروڈکشن کروایا تھا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اختلافی باتوں میں پڑھ کر ادھر ادھر کی سنتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جو بات تاثیر کرنے اثر والی ہوتی ہے وہ بھی اثر نہیں کرتی. ہاں جی، نیل پینٹ کا دشمن نہیں ہے. نیل پینٹ کا تعلق صرف وضو کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر آپ وضو کر کے نیل پینٹ یوز کرتے ہیں، نو ایشو، آپ وضو کرنے سے پہلے اتار لیں. اب تو بڑی پیاری ایک نیل پینٹس آپ کو پتا ہوگا کہ آپ اس کو آسانی سے اتار سکتے ہیں بغیر کسی سپرے کے. تو لیکن آپ یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ اس کو نمود و نمائش نہ بنائیں. جیسے اگر آپ باہر جائیں غیر محرم کی نظر تو نہ جائے نا آپ کی خوبصورتی پر. اس چیز کا بس خیال رکھیں. باقی حکمت عملی اپنائیں دین کے معاملے میں، جب آپ دعوت دیں تب بھی. ٹھیک ہے، تو اسلام بہت ہی آسان دین ہے، یقین جانے بہت ایزی ہے، بہت ایزی. ہم لوگوں نے مشکل بنایا اپنی سوچ میں. اور پھر یہ کہ دوسروں کو کہنے کا سٹائل ہمارا اچھا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے ہمیں حکمت عملی کا اندازہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مزید کیا کہہ رہے ہیں، لا یضل ربی ولا ینسا، نہیں بھٹکتا میرا رب اور نہ ہی بھولتا ہے. یضل کا مطلب ہوتا ہے کہ جگہ بھول جانا. تو میرا رب ان کی جگہ جانتا ہے جہاں پہ وہ موجود ہے، جہاں پہ پہلے تھے، جہاں پہ اب ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے. اور نسیان، ینسا نسیان سے ہے نا، اور انسان بھی اسی سے ہے، حافظے سے کسی چیز کا نکل جانا. اور انسان کو بھی انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے حافظے سے بڑی چیزیں نکل جاتی ہیں. وہ باتیں جو غلطیاں کرتا ہے سیکھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، تجربہ بھول جاتا ہے اپنا. ٹھیک ہے،
تو نسیان اور ضلال میں فرق یہ ہے کہ ایک ہے جگہ سے جگہ بھول جانا اور ایک ہے کسی کی حافظے سے کوئی چیز نکل جانا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ رب تو وہ ہے کہ جو جس کی کسی قسم کی اس کے اندر کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, غلطی یا بھول چوک اللہ سے ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ جو کتاب لکھی جاتی ہے نا, فی کتاب میں جو سب ریکارڈ رکھا جاتا ہے, اس کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب انسانوں کے ریکارڈ کے لیے لکھی جا رہی ہے. اس کو سب کچھ یاد ہے. اگر وہ کتاب نہ بھی لکھے اور انسانوں کی باتیں ایسے ہی لکھواتا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی اس کو باتیں یاد ہوں گی اور وہ بتا سکتے ہیں. لیکن اس نے انسان کم کو دکھانے کے لیے سب کے سامنے ایک فزیکلی طور پر, کیونکہ اگر ڈیجیٹل ہو سارا کچھ, آپ سوچتے ہوں گے کہ ڈیجیٹل سسٹم آ گیا ہے تو ڈیجیٹل سسٹم ہونا چاہیے. اگر ڈیجیٹل ہو تو پھر نام مال کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہے کرامن کاتبین سے, وہ لکھ رہے ہیں. تو اللہ کو کوئی بات بولتی نہیں, اللہ ہی نہ کسی بات میں بٹکتا ہے, یعنی راہ سے ہٹتا ہے. اب دیکھیے کہ مزید انسان بھی تخریر شدہ چیز پر یقین رکھتا ہے. یہ بات اور اوتھینٹک بھی ہو جاتی ہے. مزید دیکھیں, مزید انٹروڈکشن اللہ کا کروا رہے ہیں. الذی, وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے ارض زمین کو مہدن بچھونا. رب تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. اب ایک بات یہاں پہ نا آپ نے ذہن میں رکھیں گے کہ جب بھی آپ نے کسی کو اسلام کی طرف, وہ نان مسلم ہے یا مسلم, بلانا ہے نا, تو اس وقت پہلا جو کام ہے وہ رب کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, رب سے جوڑنا ہے, رب کا تعارف کروانا ہے کہ اس نے کون کون سی نعمتیں آپ کو عطا کی. اللہ کی پہچان کروانی ہے. کیونکہ سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے. ہم اس کا کھاتے ہیں, اس کا پیتے ہیں, اس کا پہنتے ہیں, ہمیں اس کے متعلق علم تو ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں جیسے ہم ماں باپ کا کھاتے پیتے ہیں, یا شوہر بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے, ہم بڑی محنتیں کر کے بیوی کو لا کے دیتا ہے, کھاتے پیتے ہیں سارا, لیکن بعد میں بیوی کھا پی کے استعمال کر کے پیسہ کہے کہ تم کون ہو, اس کو پہچاننے سے انکار کر دے, تو آپ خود سوچیں کہ اس سامت کے اوپر کیا گزرے گی. ٹھیک ہے, تو جو ہم پہ اتنے احسانات کر رہا ہے, اتنی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے, ہم اس کا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بول اس کی وجہ سے لے ہیں, لکھ اس کی وجہ سے رہے ہیں, اس کی زمین پہ رہتے ہیں, تو اس کے اچیومنٹس اور اس کی بلیسنگز اپنے اوپر جو ہیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کا پتہ چل جائے تو ہم کبھی بھی ناشکری نہ کریں. ہم جب بھی مایوس ہوتے ہیں, ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں, ہم جب بھی نا امید ہوتے ہیں, اس کی ایک ہی ریزن ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. یقین جانیں جو رب کی حقیقت کو بھولتا ہے وہ مایوسی میں چلا جاتا ہے. جو رب کی حقیقت کو یاد رکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کتنا نوازا اور وہ مستقبل میں مجھے نوازے گا, تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا, پریشان نہیں ہوتا, نہ شکرا پن اس کے اندر نہیں آتا. تو یہ بات ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی کو راہ ہدایت میں لانے کے لیے اختلافی باتیں کافی نہیں ہوتی, وہ نہیں لا سکتی. آپ نے جب بھی کسی کو ہدایت کی طرف لانا ہے تو پہلا سٹیپ رب کے ساتھ محبت کروانی ہے. سمجھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات آپ کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو تبلیغ کا طریقہ سکھا رہے ہیں. انبیاء کو بھی تو اللہ نے گائیڈ کیا تھا نا. ٹھیک ہے, تو اللہ ہمیں بھی گائیڈ کر رہے ہیں. انبیاء کے پاس تو کوئی سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تھا, لیکن پہلے جو انبیاء تھے ان کے پاس اتنے واقعات بھی نہیں تھے. سارے کا سارے جو اسلام کی ہسٹری ہے, اسلام
डे 1 से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान के अंदर है सब कुछ। तुम्हें कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ये हमें सब कुछ बता देती है। और वैसे भी वाक़यात के अंदर कुछ ऐसी बातें शामिल हो जाती हैं बाकी कुतुब के अंदर कि जो हकीकत नहीं है। फिर उससे क्या होता है कि जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये तो है ही नहीं इसके अंदर। फिर हम बताने वाले पे शक करने लगते हैं कि शायद इसने कम बताया क्योंकि हमने पहले तो ये पढ़ा था। दरअसल बात ये है कि अल्लाह ताला ने जिसकी ज़रूरत थी ना वो कुरान में बता दी, ठीक है? जो जिसकी ज़रूरत थी। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी के अंदर देखिए अल्लाह ने लहज़े भी बयान किए। तो जिसकी ज़रूरत थी अल्लाह ने वो तो बता दिया। तो जो इस्राएली रिवायात में बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं कि जो हम लोगों की हिस्ट्री का हिस्सा बन गई हैं, तो हमें पता होनी चाहिए। पता है वो वाली जो रिवायत है कुछ देर पहले ही मुझे इसका भी इल्म हुआ कि वो जो हम अक्सर बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी रब्बि इश्रह ली सदरी वाली जो बात है वो क्यों अल्लाह ताला ने सिखाई दुआ कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को चेक करने के लिए उनको एक आग का टुकड़ा दिया था। अब इसके बारे में भी पक्का कन्फर्म नहीं कि ये सही बात है या गलत है क्योंकि ये भी इस्राएली रिवायात में से यानी इसका कोई मतलब कोई ऑथेंटिक हमारे पास इल्म नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि गलत है, पॉसिबल है कि सही भी हो और लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% सही क्योंकि इस्राएली रिवायात में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शामिल की गई हैं। तो इसलिए हमें ना कुरान वाक़यात के लिहाज़ तौर पे कुरान के हद तक और हदीस में जितनी बातें बयान हुई वो बस काफ़ी हो जाती हैं। क्या सीखने के लिए कि उनसे क्या लर्न करें। तो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की इस अंदाज़ से अल्लाह सिखा रहे हैं कि तब्लीग जो है तब्लीग कैसे करनी है। रब की तारीफ़, रब के साथ ताल्लुक। अब ये देखिए आज के मुस्लिम जो हैं, वो अपने साथ तो जोड़ते हैं लेकिन रब की तारीफ़ नहीं करते। कितने आप ऐसे लेक्चर्स होंगे जो रब की तारीफ़ के अंदर पड़े हुए हैं। हालाँकि रब की डेफ़िनेशन तो सब बता सकते हैं। रब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुरान की पहली आयत में भी रब की डेफ़िनेशन है। रब का तारुफ़ करवाया जा रहा है। रब कौन है तुम्हारा रब? और रब कहते भी उसको हैं जो बीज बोता है और फिर परवान चढ़ाने तक सारे काम कौन करते हैं? अल्लाह। तो हमें जब रिज़्क नहीं मिल रहा होता तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं? बीज जिसने लगाया है, उसका काम है पौधे को पानी देना, ठीक है? तो इसलिए आपने क्या करना है कि मुस्लिम होने के नाते आपने अपनी ऑडियंस के अंदर आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनको कम से कम अल्लाह की मोहब्बत अता करनी है सबसे पहले। जब इल्म वो वाला इल्म जो हमारे पास ज़रूरी आ जाता है जिससे हम दीन में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर अंदर की गहराई उसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। तरतीब है ना एक, ठीक है? तरतीब ये, तो तरतीब अल्लाह से शुरू होती है। तो हम ना अल्लाह की बात करते हैं, ना नबी की बात करते हैं, ना नमाज की बात करते हैं, ना कुरान की बात करते हैं, ना रोज़े की करते हैं। अच्छा वो काम जिनके अंदर दीन को शक व शुबहात का सामना करवाना हो हमने, उन पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। ये भी कसूर मुस्लिह और मुबल्लिग का नहीं, शैतान का कसूर है कि वो इंसानों को इस तरह दीन से दूर करवा रहा है। कहा अल्लज़ी वो रब जाला जिसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए महदा अर्ज़ा ज़मीन को महदा बिछोना वसाला का और उसने जारी किया साला का सुलूक भी इसी से है और इसका मतलब होता है रास्ते पे चलना चलन चाल चलन को कहते हैं सालक रवैये को भी कहते हैं और मसलक लफ्ज़ भी इसी से निकला है क्या होता है उसका मतलब चलना तरीका मसलक हमारा तरीका ये हमारा मसलक ये आपका मसलक क्या है आप मुसलमान हैं बस और कोई आपका मसलक नहीं है ठीक है तो तरीका चलन और साला का एक मतलब होता है चलाना चलाना भी होता है चलना भी होता है और जारी करना भी और पढ़ोना परोना भी होता है जैसे आपने मा साला का कुमफी सकर जहन्नम वालों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना तो
اللہ نے جاری کیا لکم تمہارے لیے فیہا اس میں سبلن راستوں کو، وانزلا اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء ان پانی، فاخرجنا پھر نکالی ہم نے بھی ساتھ اس کے ازواجن کئی اقسام، زوج سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اقسام، اصناف، امثال، کئی چیزیں، کئی اقسام، من نبات ان پودوں میں سے، شتہ مختلف۔ تو انٹروڈکشن کیسے کرایا؟ اللہ تو وہ ہے، سب سے پہلے انسان جب اپنے وجود کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھے میں کہاں پہ کھڑا ہوں، زمین پہ۔ آپ زمین پہ بیٹھے یا صوفے پہ بیٹھے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی زمین پہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے۔ پھر اب کھانا پینا آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی سے ہر چیز پیدا ہوئی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر۔ پھر اس پانی کی وجہ سے مزید اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس چیزیں ہمیں دی، یعنی پانی نے جو چیزیں اگائیں وہ تو کافی ہو گئی، پھر اللہ نے کئی اقسام کی چیزیں، تاکہ انسان کا ٹیسٹ چینج ہوتا رہے۔ اگر ہم ایک جیسی چیزیں کھانے کا موقع ملتا، منو سلوا ہی آتا رہتا روز آسمان سے، آپ وہ سوچیں ہم تو ایک دن کا کھانا دوسرے دن کھائیں تو دل اکتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے کوئی اچھا مٹن کراہی کیوں نہ ہو، مسلسل کھاتے رہے نا تو ایک اکتاہٹ سی بیزاری سی آ جاتی ہے، انسان کا ٹیسٹ چینج۔ جیسے آپ عید کے دنوں میں، عید الاضحیٰ میں جب آپ زیادہ گوشت کھاتے ہیں تو آپ جی بس کر دیں، اب دال چاول ہونے چاہیے، گوشت کھا کھا کے ذائقہ ہی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا، اب نہیں کھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے اللہ کہ وہ ایک بہترین چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، کئی اقسام کی چیزیں ہمیں دی، کتنی نعمتیں۔ من سلوا میں یہ تھا کہ من ایک پرندے کا، من و سلوا دو، ایک میٹھی چیز تھی اور ایک نمکین، ایک گوشت تھا اور ایک جو تھا نا حلوے کی طرح کا، گون کی طرح کی میٹھی چیز تھی ایک۔ تو اچھا، اللہ کا اس سے بھی شکر کہ ازواجن کئی قسم کے اس نے پودے بنائے، ہر ایک کا ذائقہ، کلر، سٹائل۔ اب آپ کتنی ہڈیاں، ہر ایک کی ریسیپی ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کا ذائقہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ آپ مسالہ ایک طرح سے ہی بناتے ہیں، لیکن اندر جب آپ چیزیں ڈالتے ہیں، اگر آپ فش کر رہے ہیں، فش کھا رہے ہیں، یا مٹن ہے یا بیف ہے یا چکن ہے، تو آپ کا سٹائل چاہے بنانے کا ایک ہو، لیکن چیزوں کی وجہ سے ذائقے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس پہ اللہ کا شکر۔ کلو کھاؤ، ورعو چراؤ، رایون سے ہے یہ جانداروں کی حفاظت کرنا، اور گڈری کو بھی کہتے ہیں رائی، رائی جو حفاظت کرتا ہے۔ تو کھاؤ اور چراؤ انعامکم اپنے مویشیوں کو، انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، ویسے نام جو ہے اونٹ کو کہتے ہیں، اور مویشیوں کی وہ تعداد جس میں اونٹ ہو پھر اس کو انعام کہتے ہیں، اس گروپ کو جس میں اونٹ بھی موجود ہو۔ ان فی ذالک، اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی نہا، لأولی والوں کے لیے، نہا عقل والے۔ اب نہا نہیت ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عقل، کیونکہ عقل انسان کو نامناسب کاموں سے منع کرتی ہے نا، تو نہا ینہا کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، تو نہا کا کیا مطلب ہوا؟ عقل۔ کیوں عقل؟ کیونکہ عقل انسان کو برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جب انٹروڈکشن ہوا، اللہ کے بارے میں جاننے کا سلسلہ شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انفارمیشن اکٹھی کرتے جائیں کہ اچھا یہ پودا، اس کی کتنی اقسام ہیں، کب یہ، اس کی ڈے فرسٹ کیا ہے، اور اس کی کتنی، اس میں کتنے پھل لگتے ہیں، پھلوں کے بارے میں مزید جانتے جائیں اور آپ کے پاس کافی نالج آ جائے۔ کچھ لوگ جنرل نالج ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر چیز کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں، ان کے پاس نالج ہوتی، لیکن اس کے پاس تدبر نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ میری قدرتوں کو جانو تو بس اپنی کتابوں کو بھرتے جاؤ اور اپنا ذہن بڑھاتے جاؤ اور کمپٹیشن کرو، کوئز کرواؤ، جی نالج ہے جی۔ آپ پودوں کے نام بھی آتے ہیں، پرندوں کے نام بھی آتے ہیں، مچھلیوں کے نام بھی آتے ہیں، سمندر کے جی کتنے جانور ہیں ان کی تعداد کا بھی پتہ ہے جی، کاؤنٹ ہے، انگلیوں پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، گلیکسیز کے بارے میں کاؤنٹنگ ساری آتی ہے۔
اب ان کاؤنٹنگس کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا کبھی بیٹھ کے سوچا؟ اللہ کے ساتھ تعلق بڑا، ریالٹی میں گئے آپ؟ تو عقل یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو جان کر خالق کے قریب ہو جائیں. تو اگر آپ کا علم، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ، کسی بھی فیلڈ کے ہیں آپ، میتھس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، فزکس کے ہیں، کیمسٹری کے ہیں، اگر آپ کا نالج آپ کو اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑتا، کیونکہ آپ جب سائنس میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، آپ انسان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، ان پہ بہت سی چیزیں. دراصل سائنس بھی ایک مشاہدہ اور غور و فکر ہی ہے. ایک تو چیز ہے کہ آپ رٹا از ریٹ ایٹن بائی کیٹ والا سسٹم کریں کہ آپ بس رٹا لگائیں اور بعد میں ایک کیٹ آئے تو وہ آپ کا رٹا کھا جائے ریٹ کی طرح. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی علم آپ لیں، وہ قرآن ہے یا وہ کوئی بھی کتاب ہے، اس کا آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا. میرا اپنا ایک رائے ہے جو اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کرتی ہوں، جب وہ اپنی فیلڈ چوز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے کہ اس چیز میں جائیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. آپ رٹا نہ لگائیں، آپ غور و فکر کر کے نالج اس نظریے کے ساتھ لیں کہ اس نالج سے ریالٹی، حقیقت تک پہنچنا ہے. تو دماغ سے دل تک باتیں جانی چاہیے، یعنی آپ ہل جائیں ایک دفعہ جان کر کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اتنی قسمیں. آپ کو جب پتا چلے سمندر کے نیچے اتنی اقسام کی مچھلیوں، کتنی ہزاروں سے زیادہ اقسام ہے مچھلیوں کی، ٹھیک ہے، اور آپ ان کی بہت سی مچھلیاں ایسے دیکھی بھی نہیں ہوگی، دیکھیں تو حیران رہتے ہیں. میں ایک دن دیکھ رہی تھی ویڈیو میں، ایک ایسا جانور تھا، وہ مچھلی کی طرح کا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ تھا، ٹرانسپیرنٹ باڈی تھی اس کی، یعنی اس کے باڈی میں جو بھی تھا وہ نظر آ رہا تھا، اور وہ برا نہیں تھا، ڈراؤنا نہیں تھا، اتنا خوبصورت. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ، اور اس کے اندر انہوں نے نا کچھ چیزیں ڈیزائن وغیرہ سیٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ بہت پیارا سا لگتا ہے. اس طرح سے وہ فش تھی، کوئی چھوٹی سی لیکن بہت ہی خوبصورت تھی. اس دن لیکن میں بہت زیادہ سرپرائز ہوئی تھی کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی تخلیقات ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے جانور ہیں، جاندار ہیں. آپ برڈس کو دیکھ لیں، بہت سے ایسی برڈس ہیں کہ آپ دیکھیں تو دل کرتا ہے آپ دیکھتے ہی چلے جائیں، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. تو آپ ان خوبصورت دیکھ کر آپ کی زبان سے سبحان اللہ اس لیے نکلے گی، ایک روایتی چیز کہ آپ کا دل بھی محسوس کرے کہ میرا رب کتنی اس کی ڈیزائننگ، کتنی کارکردگی ہے رب العالمین کی، رب تو یہ ہے. تو میں لوگوں، جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا اللہ پہ یقین بڑھتے ہیں، آپ کا توکل بڑھتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ پر امید ہو جاتے ہیں کہ میرا رب ان پرندوں کو اتنا پیارا بنانے والا رب، اتنی ڈیزائننگ ہے اس کے پاس، کیا وہ میرے ہاتھوں کے اندر ہنر نہیں لے کے آ سکتا کسی بھی چیز کا؟ کیا وہ مجھے سکلز نہیں سکھا سکتا؟ کیا وہ مجھے تدبر نہیں سکھا سکتا؟ اس سے مانگے تو صحیح ایک دفعہ، اللہ میرے یہ کام کر دے، اللہ میرا فلاں کام کر دے، میں کنفیوز ہوں، مجھے ریلیکس کر دے، مجھے سکون عطا کر دے. ٹھیک ہے، تو بہت سی چیزیں واقعی ایسی ہیں کہ جو بھی ڈسکور ہی نہیں ہوئی، اور بہت سی چیزیں ایسی جو ڈسکور ہوئی ہیں ہم تک نہیں پہنچی. تو ہم تھوڑا سا علم لے کر بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں. تو یہ نہیں، آپ کا نالج آپ کو اللہ سے نہ جوڑے تو پھر اس نالج کو کوئی فائدہ نہیں. جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، دنیاوی اعتبار سے بھی، تو اس کو کنیکٹ کریں اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہی ہے لِأُولِي النُّہَى، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو قرآن کے اندر والے عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو نشانیاں ایسے ہی ملتی ہیں. اللہ ہم سب کو بہت زیادہ نالج دے قدرتوں کے بارے میں، اللہ کی جو قدرتیں، اور پھر ہم اس کے ذریعے اللہ تک پہنچے اور انٹرسٹ لیا کریں جاننے میں. ٹھیک ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو زیادہ نالج ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو مزید سکھا سکے، بتا سکیں اور ریلیٹ کر سکیں. جب آپ ریلیٹ کریں گے تو لوگوں کو بھی پھر کرنا آ جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.